السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو بال بھارتی 5ویں جماعت سبق نمبر 24 عجیب تحفے۔ عرصہ گزرا۔ چین کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2 لڑکیاں رہتی تھیں۔ نام تو ان کے کچھ اور تھے، مگر ان کی مائیں پیار سے انہیں چنبلی اور چاندی کے ناموں سے پکارتی تھی، اور بھی وہ تھی بھی بڑی خوبصورت اور پیاری پیاری۔ دونوں میں اتنی گہری دوستی تھی کہ وہ ہمیشہ ایک ساتھ کھانا کھاتے، ساتھ کھیلتے اور ساتھ ہی پڑھنے جاتے۔ گاؤں میں تقریباً روزانہ کسی نہ کسی کے گھر میں شادی بیاہ اور دعوتیں ہوتی۔ چنبلی اور چاندی کو دعوتوں میں جانے کا بڑا شوق تھا۔ جب کبھی اس قسم کی دعوت دی ہوتی تو وہ سب سے پہلے وہاں موجود ہوتے۔ وقت گزرتا رہا اور آخر وہ دن بھی آ گیا جب ان دونوں کی شادیاں کر دی گئی۔ دونوں کے خاندان آپس میں حقیق بھائی تھے اور نزدیک کے گاؤں ہی میں رہتے تھے۔ چنبلی اور چاندنی اپنے نئے گھر میں آ کر بڑی خوشی تھی، لیکن جب انہیں اپنے گاؤں کی دعوتوں کا خیال آتا تو وہ اداس ہو جاتی۔ بھاگے بھاگے اپنی ساس کے پاس جاتی اور اس سے کہتی، پیاری اماں، اگر آپ اجازت دیں تو چند دنوں کے لیے ہم اپنے گاؤں چلی جائیں۔ ساس فوراً انہیں جانے کی اجازت دے دیتی، اور کیوں نہ دیتی۔ دونوں لڑکیاں اس کی خدمت میں بھی تو بہت کیا کرتی ہیں۔ شروع میں وہ سب انہیں خوشی سے جانے کی اجازت دیتی، لیکن جب تیسرے چوتھے دن روز وہ گاؤں جانے کے لیے ساس بڑی پریشان ہو گئی۔ ایک دن وہ اپنے دل میں کہنے لگی، میری بہویں اپنے گھر میں ٹھک کر بیٹھنا پسند نہیں کرتی۔ کوئی ایسی ترکیب سوچی جائے کہ ان کی عادت چھوٹ جائے۔ چند روز بعد چنبلی اور چاندی خوبصورت لباس پہن کر اپنی ساس کی خدمت میں پہنچے اور کہا، اماں جان، اگر آپ کہیں تو ہم اپنے گاؤں چلی جائیں۔ ہماری ایک سہیلی کی شادی ہے اور ہمیں اس میں ضرور شریک ہونا ہے۔ ساس نے جواب دیا، ہاں میری بچیوں، خوشی سے جاؤ، لیکن جب واپس آؤ تو میرے لیے 2 تحفے لیتی آنا۔ اگر تم وہ 2 تحفے نہ لائی اور خالی ہاتھ واپس آئے تو میں زندگی بھر تم سے نہیں بولوں گی۔ اماں جان، آپ فرمائیے تو، آپ جو چیز کہیں گی وہ ہم ضرور لائیں گے۔ دونوں لڑکیوں نے جواب دیا۔ اچھا تو پھر غور سے سنو، ساس کہنے لگی، چنبلی، تم میرے لیے کاغذ میں آگ لاؤ، اور چاندنی، تم کاغذ میں ہوا لے کر آنا۔ بس یہی 2 چیزیں مجھے چاہیے۔ دونوں لڑکیاں اپنے گاؤں جانے کے لیے اتنی بے چین تھیں کہ انہوں نے ساس کے الفاظ پر غور نہیں کیا اور سوچے بغیر کہہ دیا، ہاں پیاری اماں، آپ جو چاہتی ہیں ہم وہ لے آئیں گے۔ راستے میں اچانک چنبلی کو ساس کے الفاظ یاد آئے اور وہ سوچنے لگی کہ میں کاغذ میں آگ کیسے لے کر جاؤں گی، یہ بات تو بالکل ناممکن ہے۔ یہی خیال چاندنی کو بھی آیا کہ میں کس طرح کاغذ میں ہوا لے کے جا سکتی ہوں، یہ بات بھی پہلی کی طرح ناممکن تھی۔ چاندنی بھی اداس ہو گئی۔ دونوں پریشان بیٹھی تھی کہ ایک چھوٹی سی بچی قریب کے ایک کھیت سے نکلی اور ان کے پاس آ کر بولی، تم اداس اور پریشان کیوں ہو؟ مجھے اپنی مشکل بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ چنبلی اور چاندنی نے ساری
داستان اس لڑکی کو سنا دی، جیسے سن کر وہ کہنے لگی، تم نے بہت بیوقوفی کی جو ایسا وعدہ کر لیا۔ اچھا خیر، ہم مل کر سوچیں گے کہ اس معاملے کو کیسے حل کریں۔ تینوں لڑکیاں ایک مکان کے ڈھیوڑی میں بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن وہ جتنا زیادہ سوچتی اتنا ہی زیادہ انہیں یہ بات مشکل لگتی۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا کہ کاغذ میں آگ اور کاغذ میں ہوا کس طرح لے کے جا سکتی ہیں۔ اچانک ان کی نئی سہیلی خوش سے اچھل پڑی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر میں گھس گئی۔ چند منٹ بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک لانٹین تھی جو کاغذ سے بنی ہوئی تھی اور اس کے اندر ایک موم بتی جل رہی تھی۔ دیکھو، وہ چلا کر بولی، کاغذ کے اندر آگ! ہاں، کیسی عجیب بات! چنبلی نے خوش ہو کر کہا، یہ وہ تحفہ ہے جو میری ساس نے منگوایا تھا۔ لیکن چاندنی اب بھی اداس بیٹھی رہی، اس کے من میں مراد پوری نہ ہو چکی۔ یکانے لڑکی پھر سے خوشی اٹھی، بھاگتی ہوئی اپنے گھر میں آ گئی اور چند اور باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا بنا ہوا پنکھا تھا۔ دیکھو، وہ بولی، کاغذ میں ہوا! ہاں، کتنی عجیب بات ہے! چاندنی نے خوش ہو کر کہا، یہ وہی تحفہ ہے جو میری ساس نے منگوایا تھا۔ چنبلی اور چاندنی نے اپنی نئی سہیلی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور شادی نے جانے کے بجائے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ ساس نے انہیں دیکھا تو حیرت سے بولی، ارے، تم اتنی جلدی واپس آ گئے، شادی میں نہیں گئے؟ جی نہیں، انہوں نے کہا، ہم نے سوچا کہ ہماری پیاری اماں جو تحفہ مانگے ہیں وہ جلد سے جلد پہنچا دیں۔ چنبلی نے اپنا ہاتھ اونچا کر کر ساس کے کاغذ کی لانٹین دکھائی، جس طرح اندر موم بتی جل رہی تھی، اور پھر چاندنی نے کاغذ کا پنکھا جلاتے ہوئے ساس کے چہرے پر فرکی۔ شاباش! ساس نے کہا، اس بار تو تم جیت گئے، لیکن یاد رکھو، اگر اب تم نے بار بار کہیں جانے کا نام لیا تو ایسے تحفے لانے کے لیے کہوں گی جو تم کبھی نہ لا سکو۔ Thank you for watching. Subscribe for more videos.